بھی پنجاب کے اندر ترقیاتی ہوئے، ایک پیسے کی کرپشن آج تک نواز شریف صاحب سے منسوب نہیں کی جا سکی۔ کوئی پنجاب گورنمنٹ کا افسر لے آئے جو یہ کہے کہ میں نے ڈی جی خان کا کمشنر لگنے کے لیے کروڑوں روپے دیے، میں نے کہیں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر لگنے کے لیے پیسے دیے، میں نے ڈی سی لگنے کے لیے پیسے دیے، میں نے پولیس کا افسر لگنے کے لیے پیسے دیے ہیں، ایک شخص لے آئیں۔ آج پورے پنجاب میں یہ کیفیت ہے کہ پیسے دے کر لوگ نوکریوں پر جاتے ہیں اور جب پیسے نہیں دے پاتے تو فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف کوئی ایسا چارج نہیں ہے۔ پھر یہاں کے نیب چیئرمین ہیں جو کہتے ہیں میں کیس دیکھتا ہوں، فیس نہیں، تو ان کا فیس بھی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نیب چیئرمین کا فیس کیا ہے۔ یہ 14 جولائی کو ڈیوڈ روز، ایک جرنلسٹ ہیں برٹش، انہوں نے ایک آرٹیکل شائع کیا کہ شہباز شریف صاحب نے برٹش ایڈ کے فنڈ چوری کیے، ڈفٹ کے فنڈ چوری کیے، برٹش ایڈ پروگرامز کے فنڈ چوری کیے اور ان کو فنڈز کو انہوں نے برطانیہ منتقل کیا۔ یہ وہاں کے ایک اخبار کے آرٹیکل میں الزام لگایا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان گیا تھا، مجھے وہاں ایک ادارہ ہے ایسٹ ریکوری یونٹ، اس نے مجھے شواہد دیے ہیں، اس نے مجھے تحقیقات بتائی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے اے آر یو نے، ایسٹ ریکوری یونٹ نے بتایا کہ ہم برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہے ہیں، بڑا کلوزلی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کرپشن جو ہے اس کو عیاں کیا جائے، اور خاص طور پر جو حکومت کے عہدے استعمال کر کے شہباز شریف سے کرپشن کی ہے، جو منی لانڈرنگ کی ہے، وہ معاملات ہم این سی اے کے ساتھ، جو برٹش ایجنسی ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تفتیش کر رہے ہیں اور جلد ہی آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے۔ اور انہوں نے 2 کیسوں کو بتایا کہ ایک آشیانہ کیس ہے اور ایک رمضان شوگر مل کا کیس ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ 14 جولائی 2019 کو آرٹیکل شائع ہوا۔ شہباز شریف صاحب اس آرٹیکل کے خلاف عدالت میں برطانیہ میں گئے اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی کی ہتک کرنے کا بدترین کیس ہے، یعنی ہائی ڈیفیمیشن کا کیس ہے۔ یہ برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے اس اخبار سے، ڈیلی میل سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو مہیا کریں۔ 5 پیشی ہو چکی ہیں، آج تک ڈیلی میل کوئی ایویڈنس نہیں دے سکا کہ کس بنیاد پر یہ الزامات لگائے گئے شہباز شریف صاحب کے خلاف۔ ابھی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ہمیں تو جو ایسٹ ریکوری یونٹ نے بتایا تھا ہم تو وہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 9 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس ایک صاحب گئے، شہزاد سلیم، جن کا تعلق نیب سے ہے اور جو سیدھا ڈائریکٹلی نیب چیئرمین کو رپورٹ کرتے ہیں۔ وہ لندن گئے، نیشنل کرائم ایجنسی سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف تو بڑا کرپٹ آدمی ہے، یہ تو اشروں سے کرپشن کر رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس وقت تک 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو کبھی صاف پانی، کبھی آشیانہ، کبھی بغیر کسی چیز کے، کبھی نیب کی ریمانڈ، کبھی جیل میں، یہ تماشا لگا ہوا تھا۔ تو شہزاد سلیم صاحب نے کہا کہ میں نیب چیئرمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور این سی اے سے ملاقات کی اور مکمل یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے 2 دن بعد وہ پھر جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت اس ملک میں نہیں ہے،
جو وزیر اعظم عمران خان کی اپنے دفتر کے اندر ہے، جس کو چلانے والا آئینی ایڈوائزر ہے، جو 5 پوسٹیں آئین کے اندر ایڈوائزر کی ہیں، ان میں سے ایک ایڈوائزر ہے وزیر اعظم عمران خان کا. اس کا کیا نام تھا؟ شہزاد اکبر. شہزاد اکبر جو بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ پتہ نہیں یہاں پر کیا اور آپ کو گل کھلاتے. تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے ARU نے کہ شہباز شریف نے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے اور ہمارے پاس شواہد ہیں، اور منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہم شروع کریں گے. یعنی یہ خط وہ ادارہ لکھ رہا ہے اس کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن کرنے کا. وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کس کی کر رہے ہیں؟ پریس کانفرنسنگ کی اس آدمی نے. حتیٰ کس کی کر رہے ہیں؟ ملک کے لیڈرز اپوزیشن کی. آپ کا حکومت کا کام ہوتا ہے کام کرنا، کسی پر الزامات لگانا نہیں. بہرحال اب مشکل یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وزیر اعظم کے دفتر سے خط لکھ رہا ہے، بیرسٹر ہے، کابینہ کا ممبر ہے، ان کو تو نہیں پتہ یہاں تو سارے جھوٹے اور چور کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ٹھیک ہے، اگر یہ خود یہ لوگ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے، نیب چیئرمین کہہ رہا ہے، ARU کہہ رہی ہے، تو انہوں نے عدالت جو وہاں طریقہ کار ہے عدالت گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ شہباز شریف صاحب ہیں، سلیمان شہباز ان کے بیٹے ہیں جو انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں، ان کے تمام اثاثے آپ فریز کر دیں، بینک اکاؤنٹ فریز کر دیں تاکہ ہم انویسٹیگیشن کر سکیں. ہمیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے خود بھی جو یہ ہمارے پاس یہ باتیں آئی ہیں، ہم نے اس کی سیکرٹ انویسٹیگیشن کی ہے، اور جو ہمیں ARU اور نیب نے بتایا ہے اس کی بنیاد پر ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، کوئی عہدے کا غلط استعمال کیا ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب اتنا عرصہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹو پروو اور ڈس پروو، یہ ان کے الفاظ ہیں جو عدالت میں لکھے نیشنل کرائم ایجنسی نے، کہ ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں ٹو پروو اور ڈس پروو کہ منی لانڈرنگ، کرپشن یا عہدے کا غلط استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ تمام اکاؤنٹ فریز کریں، حتیٰ کہ جو اکاؤنٹ شہباز شریف صاحب کے وکیل کا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس اکاؤنٹ کو بھی فریز کر دیا گیا. یعنی جو کچھ انہوں نے مانگا ان کو مل گیا. اس کے بعد یہ 2 سال تک، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تفتیش کے لیے کم از کم ہمیں 12 مہینے لگیں گے، کیونکہ تفتیش صرف UK میں نہیں ہونی، دبئی میں بھی ہونی ہے، کیونکہ ہمیں ARU اور نیب نے بتایا کہ دبئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پاکستان میں بھی کرنی ہے کیونکہ منی لانڈرنگ پاکستان میں ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو ہم اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ چونکہ یہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے، تو ڈوئل کرمنالٹی جسے کہتے ہیں، کہ یعنی یہ اگر پاکستان میں آپ نے کوئی کرپشن سے پیسہ کمایا ہے، انگلستان بھیجا ہے، تو آپ نے انگلستان کا قانون بھی توڑا ہے. تو یہ صرف انویسٹیگیشن کرپشن یا تک نہیں، کرمنل چارجز کی حد تک یہ کرپشن ہم دیکھیں گے. اور انہوں نے تمام تفصیلات، تمام اکاؤنٹس کو فریز کر دیا، تمام تفصیلات بینکوں سے حاصل کر لی، اور مکمل طور پر منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کی، انگلینڈ کے اندر بھی، دبئی کے اندر بھی، اور پاکستان کے اندر بھی. 2 سال، یہ 12 مہینے میں ختم نہیں، 2 سال انویسٹیگیشن جاری رہی. اور جو معاملہ تھا، ہر پہلو سے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا گیا.
اور پھر نومبر 2021 میں نیشنل کرائم ایجنسی نے عدالت میں بیان دیا کہ ہم نے 2 سال انویسٹیگیشن کی ہے شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کی اور ان کے پورے خاندان کی، اور یہ 2 سال کی انویسٹیگیشن میں ہم تاریخ کے حوالے سے 15 سال پیچھے گئے ہیں۔ یہ ہم نے 1 یا 2 سال کی انویسٹیگیشن نہیں کی، ہم نے 15 سال شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے، جو اثاثے ہیں، جو پیسے ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں، جو کچھ ان کا ہے UK کے اندر، دبئی میں اور پاکستان میں، 15 سال کی تفتیش ہم نے کی ہے، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ نو ایویڈنس آف کرمنل کنڈکٹ اور فراڈ واز فاؤنڈ، یعنی نہ ہمیں کرپشن کوئی ملی ہے، نہ عہدے کا غلط استعمال ملا ہے، نہ منی لانڈرنگ ملی ہے۔ یہ اس سارے معاملے کے حقائق ہیں، تفصیلات اس کی بے پناہ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جب ایک حکومت عوام کے مسائل حل نہ کر سکے وہ جھوٹ بولنے پر اتر آتی ہے۔ یہی جو ARU کا سربراہ تھا، اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا کہ ہم نے تو شہباز شریف کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی کسی سے، ہم تو سلیمان شہباز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج یہ حقائق آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ وزیراعظم کا مشیر پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اور بھی جو رکھے ہوئے ہیں کرائے کے اسپوکس پرسن، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس شروع کر دی کہ جناب وہ تو شہباز صاحب کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ تو جس حکومت کے وزیر جھوٹ بولتے ہوں، جہاں وزیراعظم کا دفتر سے جھوٹ کی ابتدا ہو، وہاں پر کیا بنے گا؟ آج اس کے بعد، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پاکستان میں نیب نے انکوائریاں کی، کچھ نہیں ملا۔ نیب چیئرمین نے بھی پریس کانفرنسیں کی کہ جی میں، کسی نے، یہ جو ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا جی میں بکسے بھر کے انگلینڈ سے لاؤں گا، صندوق بھر کے لاؤں گا، ٹرک بھر کے وہاں سے نہیں لا سکے، ٹرک بھر کے یہاں سے لے گئے ہیں، لیکن یہ ٹرک واپس آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے اس ایڈوائزر کو بھی کہا ہے، اس چیئرمین نیب کو بھی کہا ہے کہ عہدے چھوڑنے سے پہلے اپنے احساسے ظاہر کر کے جائیں پاکستان کے عوام کے سامنے، تاکہ کل جب تفتیش ہوگی اور آپ کی کرپشن سامنے آئے گی تو ذرا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر پاکستان کے کتنے پیسے خرچ ہوئے، یہ وہی لوگ ہیں جو براڈ شیٹ میں ملوث تھے، یہی ایڈوائزر، یہی چیئرمین نیب، جہاں پتہ نہیں $30 ملین اس ملک کے کھا گئے، اربوں روپیہ اس ملک کے کھا گئے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ جو براڈ شیٹ میں آدمی تھا وہ کہتا تھا مجھے یہ لوگ آگے پیسے مانگتے ہیں، حصہ مانگتے ہیں مجھ سے پیسے دلوانے کا۔ تو آج میری گزارش یہ ہے کہ نیب اور ARU جو ہیں، جس طرح پاکستان کے عوام کو بتائیں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں شہباز شریف کے خلاف ان انویسٹیگیشنوں میں؟ کیا یہ پیسے پاکستان کے عوام کے نہیں تھے؟ کیا آپ نے ایک شخص کا نام پکڑ کر، شہباز شریف کا نام پکڑ کر اس کے خلاف کارروائیاں اور تفتیشیں شروع کر دی؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی کابینہ پہ چور تو سارے کابینہ کے ٹیبل پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی تفتیش کسی نے کی ہے؟ کسی نے ان سے پوچھا ہے؟ نیم اور فیس والوں کو جو ہے، ان کو اپنے نیم اور فیس کی اب پرواہ کرنی پڑے گی۔ اور میری گزارش یہ ہے حکومت سے کہ اس ایڈوائزر کو اور چیئرمین نیب کو ECL پر ڈالا جائے، جس طرح شہباز شریف کو ڈالا گیا، ان کا نام بھی ECL پر ڈالیں، تاکہ یہ یہاں سے بھاگے نہ، اپنے اثاثے فروخت کرتے نہ پھریں، اور کل ان کا احتساب ہو تو پاکستان کے عوام کے سامنے حقیقت آئے۔ ہم نے یہ چند حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن ہر بات جو ہے وہ سیدھی وزیراعظم کے دفتر تک جاتی ہے۔
وزیر اعظم کے دفتر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیب کے کام انٹرفیئر کرے یا ایف آئی اے کے کام انٹرفیئر کرے، لیکن یہاں اس کے ایڈوائزر، اس کے دفتر میں بیٹھنے والے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم احتساب کر رہے ہیں، ہم نیب چلا رہے ہیں، ہم ایف آئی اے چلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم خود ہر روز دعوے کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو پہلے کابینہ کی ٹیبل سے شروع کریں، آپ کو بڑے بڑے وہاں پر سرما ملیں گے کرپشن کے۔ یہ آج حالات ہیں اس ملک کے نام نہاد احتساب کے۔ یہ صرف سیاستدانوں کو دبانے کا، اپوزیشن کو دبانے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، اس کا تماشا لگا ہوا ہے، لیکن حقائق اب سامنے آ گئے۔ اور شہباز شریف صاحب کو جب نہ انگلستان میں انہوں نے کہا جی کوئی کرپشن کا ثبوت ہمیں 15 سال میں نہیں ملا، کوئی منی لانڈرنگ کا نہیں ملا، کوئی عہدے کی مس یوز کا نہیں ملا، نیب کی انکوائری میں کچھ نہیں ملا۔ اب ایف آئی اے کر رہی ہے، اب ایف آئی اے کیس بنا رہی ہے شہباز شریف کے خلاف انہی باتوں کا۔ تو یہ جو حالت ہے، یہ ملک کے جو معاملات ہیں، دن میں گھنٹے 24 ہوتے ہیں، یا آپ پاکستان کے عوام کے لیے کام کریں گے یا آپ یہ جعلی کیس بنائیں گے۔ اگر وزیر اعظم صاحب اپنا وقت ان جعلی کیسوں میں ضائع کر رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت تو پاکستان کے عوام ادا کریں گے، جو آج دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی خرید رہے ہیں، جو 4 روپے فی یونٹ بجلی کا اضافی دے رہے ہیں حکومت کی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے۔ اور صرف یہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے جو ریفرنسز تھے وہ بھی نیشنل کرائم ایجنسی کو دیے، جناب ہم یہ ریفرنس بنا رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اپنے جعلی ریفرنس۔ یعنی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا جی یہ ہمیں جو انہوں نے دیا ہے وہ سارا جعلی تھا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ یہ آج حقائق ہیں ملک کے اندر احتساب کے عمل کے۔ تو میں پھر گزارش کر دوں کہ کیا خرچہ ہوا ہے ان کاموں پر جو شہباز شریف کے خلاف آپ نے یہ سب